آج کے سبق میں آپ سورۃ النصر کی مشق کریں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء اذا ذال کو آپ نرمی سے ادا کریں گے. زبان کی نوک اوپر والے جو سامنے کے دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ تھوڑی سی لگے گی تو ذال نرمی سے ادا ہوگی. جاء یہ بڑا مد ہے جسے مد متصل کہتے ہیں، یعنی حرف مد جو ہے وہ ایک ہی کلمے میں آتا ہے. اور دوسری اس کی پہچان ہے کہ یہاں آگے حمزہ بشکل حمزہ ہی لکھا جاتا ہے، لہذا اس کو 5 حرکات کے برابر لازمی طور پر کھینچیں گے. اذا جاء نصر اللہ. نون باریک ہوگا، صاد پر ہوگا، را بھی پر ہوگا، اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے. اسی طرح اس میں اللہ جو ہے اس کے اندر جو لام ہے یہ پر پڑا جائے گا، اس لیے کہ پہلے پیش ہے. اس کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر پہلے زبر اور پیش آئے تو اس کو پر پڑھتے ہیں. نصر اللہ والفتح. اب ہا کے اوپر پیش ہے. وصل کی صورت میں جب آگے ملانا چاہیں گے وقف نہیں کریں گے تو فتح پڑھیں گے، لیکن جب آپ وقف کریں گے اور آیت بھی ختم ہو رہی ہے، وقف کرنا وقف سنت ہے، لہذا ہا ساکن پڑھا جائے گا. ہم پڑھیں گے والفتح، یعنی تا بھی ساکن ہا بھی. والفتح ورأيت الناس. ورا را کے اوپر زبر ہے، جب زبر ہو تو را پر پڑھتے ہیں. ورأي تا کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے. ایک الف کے برابر ناک آواز کے بانسے میں ٹھہرے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ. دال ساکن ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے. یاد اس طریقے سے پڑھیں گے يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ. یہاں اس میں اللہ جو ہے اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، لہذا یہ لام باریک پڑا جائے گا. فی دین اللہ. افواجن. یہاں جیم دو زبر تنوین ہے. اگر آپ اس آیت کو اس حصے سے ملانا چاہیں گے تو افواجن فسبح پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جیم دو تنوین جو ہے دو زبر کی، وہاں اخفا بھی ہوگا، لیکن آیت ختم ہو رہی ہے، وقف کرنا بہتر ہے، اس لیے افواجا پڑھیں گے. پھر ایک الف کے برابر آواز اوپر کو کھینچی جائے گی. ایسی صورت میں جب وقف کرنا ہو تو پھر افواجن نہیں پڑھیں گے بلکہ افواجا اس طریقے سے. افواجا فسبح بحمد. یہاں میم ساکن ہے. میم ساکن کے بعد دا آتا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں یہ قاعدہ میم ساکن کا، اس کے اظہار کا، کہ اگر میم اور با کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی بھی میم ساکن کے بعد آ جائے تو یہاں میم پر اظہار ہوتا ہے. بحم یہ لمبا نہیں کریں گے بلکہ بحمدی میم کا اظہار ہوگا. فسبح بحمدی ربک. را کے اوپر زبر ہے اس لیے پر کر کے منہ بھر کے پڑھیں گے. ربک واستغفرہ. اب وقف نہ کرنے کی صورت میں تو ہا کے اوپر پیش ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا.
یہاں دو علامتیں ہیں. یہاں طا وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہ جو علامت ہے یہ وقف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. یہاں وقف کرنا بہتر ہے، ہاں ساکن ہو جائے گا، اور یہاں را بھی باریک ہوگا اس لیے کہ پیچھے زیر ہے. واستغفر 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 انه كان. إنه كان. نون مشدد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کے برابر. انه كان إنه كان توابا. توابا. یہاں علامت ہے ایک تو آیت ختم ہونے کی، دوسرے رکوع کی علامت ہے. وقف کی صورت میں جیسے پہلے افواجن پر افواجا پڑا تھا قاعدہ، یہاں بھی توابن کی بجائے توابا. 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 لیکن یاد رکھیں کہ وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر آواز کھینچی جائے گی، زیادہ نہیں کھینچے گے، وہ غلط ہو جائے گی.